السلام علیکم۔ سورہ کہف کا یہ آخری حصہ ہے۔ ذوالقرنین کا اس میں واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین کے واقعے کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ انہوں نے پورٹلز کا سفر کیا تھا اور انہوں نے اسپیس میں کسی اور مخلوق کے بارے میں ذکر ہے جو کہ یاجوج ماجوج کہلاتی ہے، لیکن واللہ عالم اصل بات کا ہمیں خود بھی نہیں پتا، کیونکہ قرآن کی زبان اتنی فصیح ہے کہ اس کا احاطہ کرنا عام انسان کے لیے مشکل ہے۔ تو شروع کرتی ہوں میں ترجمہ، اور آپ سے یہ ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا ذکر ابھی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمین پر اقتدار بخشا اور ہم نے اس کو تمام وسائل و اسباب سے نوازا، پس وہ اسباب کے پیچھے چل پڑا یہاں تک کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر جا پہنچا تو سورج کو ایک سیاہ رنگ کے پانی میں ڈوبتا دیکھا، اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تمہاری مرضی، خواہ انہیں تم سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ذوالقرنین نے کہا جس نے ظلم کیا تو جلد ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر وہ اسے بہت ہی سخت عذاب دے گا، اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بہتر اجر ہے، اور ہم اس کے لیے اپنے برتاؤ میں آسان بات کہیں گے۔ پھر وہ دوسرے راستے پر چل پڑا، یہاں وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جس پر ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں رکھا۔ واقعہ اسی طرح ہے، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو اس کی پوری خبر ہے۔ پھر وہ اور راستے پر چل پڑا یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا۔ اس نے ان دو پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم کو پایا، وہ لگتے نہ تھے کہ کوئی بات سمجھیں۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے، تو کیا ہم لوگ آپ کے لیے کچھ چندہ جمع کریں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے کہا جس پر مجھے میرے رب نے قدرت دی ہے وہ بہتر ہے، بس تم میری مدد کرو قوت بازو سے، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں چوٹیوں کے درمیان خلا کو برابر کر دیا، اس نے کہا اب اس کو پھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو لال انگارے کر دیا تو اس نے کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اس پر ڈال دو، پھر وہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکیں گے اور نہ اس میں نقب لگا سکیں گے۔ اس نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، بس اب میرے رب کا وعدہ مقرر وقت آئے گا تو وہ اس کو ہموار کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ اسی دن وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، اور ہم اسی دن دوزخ کو کافروں کے بالکل سامنے عیاں کر کے پیش کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں پر ہماری یاد سے پردہ غفلت پڑا ہوا تھا اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سو کیا پھر بھی ان کافروں کا خیال ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے تو کافروں کی دعوت کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ فرما دیں کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں گے جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنت دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھے عمل کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا، بس ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ بس قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی ترازو قائم نہ کریں گے۔ یہی دوزخ ان کا بدلہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو اور ہمارے رسولوں کو مذاق بنایا تھا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کی ضیافت کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے، ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہ وہاں سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔
فرما دیں اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو وہ سمندر میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کی مثل اور سمندر مدد کے لیے لے آئیں۔ فرما دیں کہ میں تو تم جیسا ہی بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تمہارا معبود ایک ہے، سو جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔